اکیلا ہے اور درود و سلام نازل ہو اس نبی پر جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حمد و سلام کے بعد اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سبھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں عظیم ترین سعادت اور سب سے بڑی کامیابی پوشیدہ ہے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی لذتیں پوشیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، دین اسلام کی قطعی اور بنیادی اصولوں میں ایک اصول خبیث کمائی کی حرمت ہے، اور حرام کمائی کی بدترین صورت یہ ہے کہ انسان اپنے عہدے یا نوکری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے عوامی مال کی چوری کرے یا کسی بھی وسیلے یا طریقے سے اس کا غلط استعمال کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، آپس کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ حکومتی املاک کی اصل حرمت ہے، کیونکہ وہ پوری قوم کی ملکیت ہے اور اس کا مصرف عمومی نفع اور مشترکہ مصلحت ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو کسی بھی منصب پر فائز ہو، وہ اللہ کے سامنے اپنے ذمہ کی چیزوں کا جواب دہ ہوگا، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور امت کی عمومی منفعت و مصلحت کے لیے بنائے گئے نظام کے برعکس اس میں چھوٹا بڑا حقیر یا عظیم کوئی بھی تصرف کرے۔ لہذا کسی حکومتی ادارے کا ذمہ دار اگر اپنے ادارے کے مال میں کوئی کمی کرتا ہے تو یہ شریعت مطہرہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح کسی کو قرابت داری یا دوستی کی وجہ سے حکومتی ادارے میں مراعات دینا یا ذاتی فائدہ حاصل کرنا بھی عوامی مال کی چوری، ملک میں کرپشن پھیلانے، حکمران وقت اور معاشرے کی عمومی خیانت میں داخل ہے۔ کیونکہ اس خیانت کی وجہ سے ایسی بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو معاشرے کے امن، اقتصاد اور خوشحالی و ترقی کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ جب کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو عربی میں کہا جاتا ہے غل الرجل، اور عہدہ اور ذمہ داری میں کسی بھی طرح کی خیانت کو اغلال کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق خصوصی طور پر سرکاری املاک و جائیداد میں ہر طرح کی چوری پر ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور زمین میں حالات کی درستی کے بعد ان میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ معاشرے کی معاشی حالت اسی وقت سدھر سکتی ہے جبکہ تمام لوگ مکمل طور پر امانت داری کا مظاہرہ کریں اور ہر ممکنہ وسائل کے ذریعے عوامی املاک کی حفاظت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا نگراں مقرر کر دیجئے، ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ عوامی املاک کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کے لیے کسی ملازمت یا سرکاری عہدے کا غلط فائدہ اٹھانا کبیرہ گناہ اور بدترین خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ناجائز طور پر اللہ کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مال میں باطل طریقے سے تصرف کرتے ہیں۔ فقہائے مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکاری مال
یتیم کے مال کے درجے میں ہے، جس کی حفاظت کرنا واجب ہے، اسے ناحق طور پر لینا سخت حرام ہے، اسے اس کی حقیقی مصارف میں خرچ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی غفلت یا کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، آج کے دور میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ عہدیدار شخص ملازمت کی درجہ بندی میں بعض ملازمین کو بغیر حق کے دوسروں پر ترجیح دے دیتا ہے، اور حکمران وقت کی جانب سے عوامی مصلحت اور فائدہ کے لیے جو نظام بنایا گیا ہے اس میں خیانت کرتے ہوئے یہ ذمہ دار شخص اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے اپنا کمال سمجھتے ہوئے غیر مستحق شخص کو مستحق شخص پر مقدم کرتا ہے۔ اسی طرح سرکاری ٹینڈر دینے میں کسی قرابت داری یا ذاتی فائدہ کو مد نظر رکھنا یا اس کی قیمت میں اس قدر مبالغہ کرنا جسے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ اسی طرح دیگر پبلک پراپرٹی جیسے پارک، ہاسپٹل، سیر و سیاحت کے مقامات اور راستوں کی حفاظت میں غفلت برتنا، عوامی اور سرکاری چیزوں کو ذمہ داروں کی اجازت کے بغیر اپنی ذاتی استعمال میں لانا، سرکاری دواؤں یا دوسری سہولیات کی چیزوں میں احتیاط نہ برتنا، ملازمت کے ذریعے نفع حاصل کرنا یا ڈیوٹی کے وقت کو برباد کرنا یا ملازمت کی ذمہ داری کو انجام دینے میں بغیر کسی وجہ کے تاخیر یا ٹال مٹول کرنا، یہ سب کے سب اور ان کے علاوہ دیگر تمام طرح کے کرپشن حکمران وقت اور قوم کی امانت میں خیانت ہیں۔ اس سے روئے زمین پر زبردست فساد پھیلتا ہے اور ملک و ملت کی خوشحالی اور تعمیر و ترقی پر اس کے بھیانک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مال کو ناجائز طور پر لینے والے کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اللہ کے بندو، جس کسی نے بھی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کر کسی بھی طریقے سے عوامی مال میں کچھ کمی بیشی کی ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب سے رجوع کرے، اپنے خالق سے مرنے سے پہلے توبہ کرے اور اس حرام مال کو حکومت کے خزانے میں لوٹا کر اس سے نجات حاصل کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو لیا ہے وہ اس کا ذمہ دار اور ضامن ہے، یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر دے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے سرکاری مال کو ضائع کیا یا خراب کیا وہ اس کا ضامن ہے، اور جس نے اس میں سے کوئی چیز بغیر حق کے لے لیا اسے حکومت کے خزانے میں یعنی مسلمانوں کے بیت المال میں لوٹانا واجب ہے۔ جو شخص بھی مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا ایک قاعدہ مقرر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ سرکاری ملازمت یا پراپرٹی کو ناجائز طریقے سے اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اس قاعدہ کو مینجمنٹ سسٹم میں عوامی املاک کی حفاظت کے اصول اور گارنٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو جسم حرام گوشت سے پلتا ہے، جو بھی جسم حرام غذا سے پلتا ہے، جہنم کی آگ ہی کا وہ مستحق ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب ایک لڑکے کو انجان تیر لگ گئی جس سے اس کی موت ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ اسے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ چادر جسے اس نے خیبر کے دن بغیر تقسیم کے لے لیا تھا وہ اس پر آگ بھڑکا رہی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے حرام طریقے سے مال کمایا اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر تم اس کے مال میں اچھے آثار نہیں دیکھو گے، اور اگر وہ اس مال کو اپنے جسم کی غذا میں خرچ کرے گا تو اسے آخرت میں سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اگر اس نے اس مال کو اپنے اہل و عیال کو کھلایا تو اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، پھر اگر ان کی اولاد نافرمان ہو جائے یا ان کی زیر نگرانی کسی شخص کے اخلاق خراب ہو جائیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اس نے جو کچھ کیا اس کا عذاب اسے دنیا میں ملے گا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی سخت ہے۔ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عہدے کی ذمہ داری نبھانے والے شخص کے لیے امانت سے قاعدہ مقرر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمت یا پراپرٹی کو ناجائز طریقے سے اپنی ذاتی مصلحتوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اس قاعدہ کو مینجمنٹ سسٹم میں عوامی املاک کی حفاظت کے اصول اور گارنٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کی وصولی پر مامور شخص نے جب یہ کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے کہاں سے تحفے تحائف ملتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مال میں سے جو شخص بھی کچھ لے گا وہ قیامت کے دن اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرکاری مال کی حفاظت میں ہر ممکن وسائل اختیار کرے اور اس میں سستی و غفلت برتنے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اور جو شخص بھی کسی قسم کے کرپشن میں مبتلا ہونے کی خواہش رکھتا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ انسانوں کی نگاہوں میں تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے پوشیدہ رازوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے، اے اللہ تو ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرما اور حرام اور خبیث کمائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، صحیح روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے دونوں پیر اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنے عمر کو کہاں ختم کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کہاں برباد کیا۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ میں ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو کس چیز میں برباد کیا۔ اس لیے اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لو اور حرام و گندی کمائی سے اجتناب کرو تو تم پاکیزہ بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے اور سعادت مند و خوش بخت ہو جاؤ گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا جب بدن میں جاتا ہے تو اس میں مل کر اسے پروان چڑھاتا ہے، پھر وہی کھانا جسم کا ایک حصہ اور جز بن جاتا ہے، تو اگر وہ کھانا خبیث ہو تو جسم بھی خبیث بن جاتا ہے،
جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام غذا سے ہو تو وہ جہنم کی آگ ہی کا حقدار ہے۔ اور یہاں کھانے سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے انسان اس دنیا میں اپنی ذات کے فائدے اور لذت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خواہ اسے وہ کھانا یا پینا نہ ہو۔ اے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہماری تمام چھوٹی اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلی پچھلی تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی حلال چیزوں سے کے ذریعے حرام چیزوں سے بے نیاز کر دے، اور اپنی ذات کے علاوہ تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں پاکیزہ اور حلال روزی کی توفیق عطا فرما، اور حرام اور خبیث روزی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی گندگیوں سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی گندگیوں سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، اور تجھ سے خواہشات کی پیروی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو ہدایت فرما، اور انہیں سیدھے راستے پر قائم فرما، اور انہیں اپنے پسندیدہ کاموں پر لگا دے۔ اے اللہ، تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے رعایا کی دینی اور دنیاوی خوشحالی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے زندہ و جاوید ذات، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ، تو مسلمانوں میں جو بیمار ہیں ان کو انہیں شفا عطا فرما، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھلائی عطا فرما، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر برائی سے پناہ چاہتے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے دشمنوں کو کی گرفت فرما۔ اے اللہ، تو ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ، تو ان کی سازشوں اور ان کی پلاننگ کو برباد کر دے۔ اے اللہ، تو ان کی سازشوں کو خود ان کی ناکامی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما۔ اے اللہ، اے بے نیاز، اے مالدار، اے قابل تعریف ذات، اے اللہ، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات، اے اللہ، تو ہمیں ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے ملکوں میں بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے گھروں میں بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر نفع بخش بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر نفع بخش بارش نازل فرما۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے زندہ و جاوید ذات، اے زندہ و جاوید ذات، اے اللہ، تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر بارش نازل فرما اور تمام مسلم ممالک میں بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں یقیناً تنگی اور سختی لاحق ہو گئی ہے۔ اے اللہ، پس تو ہم پر بارش نازل فرما، اے زندہ و جاوید ذات، اے ذوالجلال والاکرام۔ اور ہمارے آخری دعا یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔